آپ ذرا بتائیے کہ آپ اس کو ایک چھوٹی سی کلیریکل مسٹیک سے ہی یا ہیومن ایرر سے ہی تعبیر کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب خان صاحب جن کا توشہ خانہ کے فیصلے میں سزا معطل ہو گئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا، اور جو تحریری طور پر جو استدعا دی اس میں ہی سزا کا لکھا تھا، فیصلے کا نہیں لکھا تھا، اگرچہ بعد میں سزا معطلی کے فیصلے سے پہلے ہی وربلی کہہ دیا گیا کہ سر ہم فیصلہ معطلی بھی چاہتے ہیں اور کہیں تو لکھ کے بھی دے دیں، لیکن عدالت نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا، ورنہ آج یہ الگ سے ضرورت ہی نہ پڑتی اور فیصلہ معطلی کے بڑے اثرات ہوتے کہ نااہلی تلوار ختم ہو جاتی. یو ول کال اٹ ایکچولی a clerical mistake or you'll call it a blunder. دیکھیے رانی صاحب بہت شکریہ. اس بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ہارش ہوگا اگر میں کسی کی لیگل ایکیومن پہ یا کسی کی جو سوچ ہے، قانونی سوچ یا قانونی اپروچ پر میں کرٹیسائز کروں گا. نارملی آپ کو ویسے مذاق کے طور پہ میں بتا دوں کہ ڈاکٹرز میں اور لیگل پروفیشن میں اور بہت سی جگہوں پہ ہوتا ہے، کوئی بھی کیس آئے نا تو کہتے ہیں پرانے وکیل نے یا پرانے ڈاکٹر نے خراب کر دیا، میں ٹھیک کر کے دیتا ہوں. وہ یہ ایک سمپل سا پروسیس ہے، لیکن میں کسی کی اس پہ اسپرشنز تو کاسٹ نہیں کر سکتا. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ دیکھیں جو کامن پریکٹس ہمیں نظر آتی ہے کہ سزا معطل تو ہو جاتی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا اس میں سزا معطل ہونی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر میری اپنی ریزرویشنز تھیں کہ وہ فیصلہ میرے نزدیک قانون اور آئین کے ٹچ سٹونز کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا، اور مجھے اس میں ایک ریزرویشن تھی. ایون جب وہ بار بار ریمانڈ کیا جا رہا تھا ہائی کورٹ سے ٹو دا ٹرائل کورٹ، تو مجھے اس وقت بھی تھا کہ کچھ چیزوں کو شاید ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ فیکٹر تھا وہ یہی تھا کہ یہ کبھی بھی یہ بڑا مجھے لگتا ہے بہت ایمبیشیس سوچ یا خیال تھی کہ نہیں جی ہم نے فیصلہ بھی معطل کروانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ فیصلہ معطل اتنی آسانی سے یہ اول تو مجھے لگتا ہے یعنی کہ مجھے چلیے یہ آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ خواجہ عارف صاحب بہت ہی سینئر لائر ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کے شعبے سے بھی ہیں تو وہ احترام اپنی جگہ میرے دل میں بہت ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہ بتا دیجئے کہ کیا یہ امپریشن دینا ٹھیک ہے کہ یار دیکھو سزا تو معطل ہو ہی گئی تھی تو آلموسٹ فار آل پریکٹیکل پرپسز فیصلہ بھی معطل ہی ہو گیا نا؟ مطلب یہ تو دیکھیں نا، خام و خام ایک پک ڈال دی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یہ کہ یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جان کیا ہو گیا، رکیں، بہت فرق ہے سزا معطل ہونا فیصلہ معطل ہونا. یہ تاثر کیسے دے رہے ہیں کہ سزا معطل ہو گئی تو فیصلہ بھی بس کر ہی دیتے، بات تو ایک ہی ہے بس آلموسٹ. دیکھیے جو عام طور پر جو اب یہ دیکھیں نا اس کے اندر ایک اگر دیکھا جائے تو اس کی نیچر تو ایک فوجداری کام ہو گیا نا. ایک بندے کو سزا ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے اور وہ جیل میں گئے. اب ظاہری بات ہے وہ فیصلہ وہ سزا معطل ہوئی، ہینس ان کو اس پہ پھر بیل ملی. صحیح ہے. لیکن جہاں اس طرح کے آرڈرز آتے ہیں یا جہاں اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھیں ٹو ایسپیکٹس ہیں جو میری نقطۂ نظر ہے. ایک وہ ایسپیکٹ ہے کہ جس میں آپ کی سزا ہے، دوسرا وہ ہے آپ کا فیصلہ ہے. سزا پر عمل درآمد رکتی ہے، فیصلہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے اور وہ رہتا ہے. وہ اور طرح کے کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی فیصلہ ٹرائل کورٹ نیچے کی عدالت نے دیا ہو، وہ فیصلہ اس کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس پہ ایک اسٹے آرڈر آ گیا ہے یا اسٹیٹس کو کا آرڈر آ گیا ہے، جو نارملی لیے جاتے ہیں عام طور پر سول میٹرز کے اندر. یہ بہت کامن پریکٹس ہے. یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میری ایف آئی آر نیچے سے ایک زمانے میں بڑا کانسیپٹ تھا 22 سے 22 پی کا جی نیچے سے آرڈر ہو گئے، اوپر جا کر جی ہائی کورٹ میں انہوں نے فٹافٹ چیلنج کیا اور اس کی ایگزیکیوشن رکوا دی کہ ایف آئی آر رک جائے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سزا ہوئی ہے اور ساتھ اس نااہلی کیسے ہوئی ہے؟ لیکن نااہلی ہوئی ہے بائی ورچو آف کنوکشن، اور سزا اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے کہ وہ ساتھ سزا بھی ہے، وہ اس کے ساتھ ہے موجود ہے. سزا معطل ہو گئی ہے، نااہلی کنوکشن کی وجہ سے موجود ہے. تو کنوکشن ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ابینس میں ڈالا نہیں جا سکتا یا اس کو سسپینڈ اس آرڈر کو نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے جہاں تک پڑتا ہے جو فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے تو جو یاد پڑتا ہے کہ یہ کبھی ایسا ہوا بھی نہیں ہے. اس لیے کیونکہ آپ اگر دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کے فیصلے یا ایون جب وہ میاں صاحب کے تھے، صفدر صاحب کے تھے، جتنے بھی ان لوگوں کی سزائیں معطل ہوتی فیصلے. اس میں ذرا مزیر مسکرا رہے ہیں پنچوتا صاحب وغیرہ، کوئی کامنٹ؟ اور میں مین وائل ویلکم کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. دانیال عزیز صاحب ہے ہمارے ساتھ. تھینک یو سر. اور میں آتا ہوں، میں اجازت دیں میں جی. سب سے بنیادی جو چیز اس کے اندر ہے جو قانون ہے وہ ہے 426 CRPC جو اس میں انوالوڈ ہے، جس کے تحت سینٹینس جو ہے وہ ہوئی ہے. اور ہماری اپلیکیشن پہلی جو ہے اور وہ ہمیشہ سے اپیل کے اندر 426 کی اپلیکیشن، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک سینٹینس اور اس میں آرڈر پلس. تو سینٹینس اینڈ آرڈر اس کے اوپر ہزاروں ججمنٹس موجود ہیں کہ یہ آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، مطلب آلموسٹ نہیں ہے ہی ایگزیکٹلی ایک ہی چیز ہے. اسی سیکشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سینٹینس اینڈ آرڈر کین بی سسپینڈڈ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جاوید ہاشمی کا کیس آج ہم نے دیا، جاوید ہاشمی کو سزا ہوئی اور ساتھ اس کے جو کنوکشن تھی اس کو بھی سسپینڈ کیا. پھر سکندر بوسن صاحب تھے ملتان سے، MNA تھے شاید،
ان کا کیس تھا، اس کے اندر ایون فیلڈ میں کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ سر ایون فیلڈ کو چھوڑے نا، میں آپ کو قانون کی بات کر رہا ہوں. ویسے آپ نے 100 حوالے ہمیشہ ایون فیلڈ نے پوری سیاست کی، مطلب 5 سال اگر چھوڑا چھوڑو پر نہیں. ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اس وجہ سے نہیں تھی، ان کی ڈسکوالیفیکیشن وہ 62(1) پہ سپریم کورٹ، وہ بھی ایک اور عجیب شاندار فیصلہ تھا. ایک اور چیز ہے، وہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. لیکن ان کی ڈسکوالیفیکیشن اس کو جیل اس پہ تھی نا. یہاں پہ یہ کہنا کہ دیکھیے یہاں پہ یہ کہنا وہ جیل میں جانا، وہ سینٹینس جو ہے وہ سسپینڈ کس لیے نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ سزا کی جو کوانٹم تھا وہ بہت زیادہ تھا. تو یہاں یہ سزا کتنی ہے؟ 3 سال سزا ہے. 3 سال سزا جو ہے یہ جو سینٹینس سسپینڈ ہونے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آیا ہے کہ جب سزائیں لمبی ہوتی ہیں تو پھر کیونکہ نارملی اپیلز جو ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں اور اس میں پروسیس ہوتا ہے، تو یہ نہ ہو کہ اپیل جب ڈیسائیڈ ہو اور ایکویٹل ہو ٹائم ہی نکل گیا ہو، تو یہ اس لیے یہ فوراً جو ہے وہ سسپینڈ کی جاتی ہیں. اور وہ سزا بھی خان صاحب کی جو نارملی عام آدمی کی 1 دن میں ہو جایا کرتی ہے، بغیر پیش ہوئے ہو جاتی ہے، یہاں پہ وہ 1 مہینہ جیل کے بعد ہوئی. اور پھر ساتھ میں جو یہ 426 تو پھر تو آپ بہت کانفیڈنٹ ہوں گے کہ اگر فیصلہ آپ کے حق میں نہیں بھی آیا ہے، کانفیڈنٹ، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں اگر حق میں نہیں بھی آیا تو پھر آپ سپریم کورٹ جائیں گے اور اف اٹ از دیٹ سمپل آپ کہیں گے، تو سپریم کورٹ ہنستے ہوئے کہے گی کہ یار آف کورس ہے تو ایک ہی بات ہے، کیا ہو گیا، لو بھائی جاؤ. ہاں بالکل اسی طرح، بالکل ایز سمپل ایز دیٹ، بالکل یہی ہے. کیونکہ قانون ہے 426 کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جو ہمیں ایک چیز دی گئی یا دوسری نہیں دی گئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اگر دی ہے تو دوسری نہ دے؟ اس میں آپ کا اگریمنٹ ہے منیف صاحب؟ پھر میں دانیال صاحب کی طرف جانا ہے. نہیں، میں جو صاحب فرما رہے ہیں میں اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ تو خیر میں نہیں کہوں گا، لیکن میں کم از کم ان کی رائے سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اگر یہی جو وہ فرما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میری رائے اس پہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو جو میاں نواز شریف کا فیصلہ تھا یا ان کی جو واقعی ڈسکوالیفیکیشن تھی، اس کا واقعی وہ کمپیریبل نہیں ہے، ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ باقی چیزوں کے باقی جو فیصلے آئے ہیں نا، جس میں نے آپ کو ذکر کیا مریم نواز شریف وغیرہ کے کیسز کا اور باقی، تو وہ ایک ہی سٹینڈرڈ ہوتا تھا کہ وہ ان کی سزائیں معطل ہو جاتی تھی. اگر تو آرڈر ہی معطل ہونے شروع ہو جائیں بادامی صاحب، اور اگر یہ اتنا کو اب 3 ایگزامپلز ہمارے پاس موجود ہوتی تو پھر تو رولا ہی ختم ہو جاتا، بات ہی ختم ہو جاتی.